کہ معاہدے کی 63 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. یعنی لولا تخصیصیہ کیا کہتے ہیں؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ہیں ربانیون اور احبار جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں وہ کس ہے؟ کیوں یہ نہیں روکتے ہیں؟ خدا غضبناک ہے. لولا تحذیریہ کے ساتھ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم، لوگوں کو جھوٹ سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ وہ گناہ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیوں نہیں روکتے؟ عن قولهم الاسم واكلهم السحت، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ لبئس ما كانوا يصنعون، یہ کتنا برا کام کرتے ہیں. یعنی وہ گناہ کرتے ہیں، ان کی مذمت سے زیادہ کیا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ؟ جو گناہ سے نہیں روکتے ان کی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں برا کام، کتنا برا کام کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. یہ کتنا برا کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے وہ گناہ کرتے ہیں وہ کتنا برا کام کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. یہ جو گناہ سے نہیں روکتے وہ اس سے بڑا گناہ ہے. یہ کیوں نہیں روکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. اور جب گناہ کرتے ہوئے دیکھیں اور نہی از منکر نہیں کریں، معصیت الہی معاشرے میں عام ہے اور لوگ نہیں رکھے نا، خداوند تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. اور خداوند تعالیٰ باقاعدہ کیا کہتے ہیں؟ اسی میں باقاعدہ سب کو اسی عذاب کی کیا ہے؟ لپیٹ میں ہے. پیغمبر پاک سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک بستی کے لوگوں کے اوپر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا. فرشتے گئے وہاں عذاب نازل کرنے کے لیے. وہاں جب دیکھا تو ایک عابد زار و قطار رو رہا تھا اور عبادت کر رہا تھا. عبادت کر رہا تھا تو فرشتوں نے تعجب کیا. خدا نے حکم دیا کہ بستی کو ابھی عذاب الہی میں مبتلا کرنا ہے. اور یہاں پہ ایسے عابد بیٹھے ہوئے ہیں جو عبادت کو مشغول. انہوں نے کہا شاید اس عابد کو بچانے کا حکم ہو. پھر ہم جا کے خدا سے پوچھتے ہیں. دوبارہ درگاہ الہی میں انہوں نے درخواست کیا، التجا کیا کہ ایسا عابد ہے یہاں ہزار و قدار عبادت کرتے ہوئے رو رہے ہیں، آئے اس کو بھی ہلاک کرنا ہے. حکم خدا ہے کہ اس کو بھی ہلاک کرنا. کہا کہ کیوں اس کو ہلاک کریں؟ یہ تو عبادت میں مشغول ہے، ذکر خدا میں. کہا کہ جو گناہ کر رہے ہیں ان سے ان کو نہیں روکتا. یہ صرف اپنے عبادت کے پیچھے لگائے، گناہ ہو رہا ہے، اپنے نظروں سے مشاہدہ کر رہا ہے، حکم خدا کی مخالفت ہو رہی اور ان سے نہیں روکتا ہے، اس کو بھی اسی عذاب الہی میں مبتلا کرے گا. دیکھیے امر بالمعروف و نہی عن منکر کو ترک کریں تو پیغمبر پاک باقاعدہ اتنی سخت حدیث موجود ہیں. پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ معاشرے میں ہمیشہ لوگوں کو منکرات سے روکیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیں. اگر امر بالمعروف و نہی عن منکر ترک کرو گے تو آپ کے اوپر برے لوگ مسلط ہوں گے. جب برے لوگ مسلط ہوں گے، بادشاہ اور حکمران برے لوگ ہوں گے اور اچھے لوگوں کو وہ کچل کے رہیں گے. پیغمبر پاک فرماتے ہیں پھر اس صورت میں اچھے لوگ دعا مانگتے رہیں، خدا ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے خود سے اپنے لیے اس عذاب کو دعوت دیا ہے. بس جب گناہ ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ ذمہ داری ہے کہ ان کو گناہ سے روکے. نہی از منکر واجبات میں سے واجب ہے کہ اس کو پاک روکیں. اور جب بھی کہیں پہ یقین کریں، یہ زندگی کا بھی تجربہ ہے، آیت الہی سے بھی یہ ثابت ہے کہ اگر کہیں پہ امر بالمعروف کرے نا، اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا راضی ہوا گیا. رب العالمین کی رضایت وہ آشکار نظر آتی ہے. وہاں عجیب طریقے سے تائید ہوتی ہے خداوند عالم کی طرف سے. بہت اہم کام کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن منکر. اسی وجہ سے کہیں بند کمرے میں حضرت لقمان ایک عام شخص ہے، نہ نبی ہے نہ کچھ ہے، اب بند کمرے میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن منکر کر رہے ہیں. خدا کو اتنا پسند آیا، رب العالمین نے خاتم الانبیاء کے قیامت تک رہنے والی عظیم کتاب معجزہ الہی قرآن کی شکل میں اس کو نازل کی. چونکہ یہ معجزہ نصیحت اتنا پسند آیا خدا کو، باقاعدہ قرآن کی شکل میں سورہ لقمان کو دیکھیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہاں سے حضرت لقمان کی وصیتوں کو قرآن کی شکل میں بیان کیا. اب اس کو قیامت تک زندہ رکھے گا، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور پڑھو گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے. یہ عظمت بخشا خدا نے حضرت لقمان کی باتوں کو. ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ ایک وصیت یہ کہ حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے، ہمیشہ کیا کریں؟ آپ نماز قائم کریں، نماز کو ہمیشہ قائم کرتے رہیں. اور کیا کریں؟ خود سے نماز پڑھتے نہیں بیٹھے، دوسروں کو بھی دعوت دیں، گھر کے افراد کو دعوت دیں. وامر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، وانہی عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے روکیں. واصبر علی ما اصابک، اور اسی راستے میں مشکلات آئیں گے امر بالمعروف کرتے وقت، نہی عن المنکر کرتے وقت، تو اس میں صبر دکھائیں.
استقامت دکھائیں. ان ذالک من عزم الامور. خداوند عالم کہتا ہے کیا یہ عزم امور میں سے ہے، یعنی سب سے اہم ترین کام یہی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے جائیں. اور اسی طرح خداوند عالم باقاعدہ حکم دے رہا ہے کیا ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں. کس خوبصورت انداز میں خداوند عالم بیان دیتے ہیں. سورہ مبارک ہے طٰہٰ کی 132 نمبر آیت میں دیکھیں خطیب صاحب کتنے یعنی خدا امر بالمعروف کو اہمیت دیتے. کیا کہتے ہیں ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں، رزق تو ہم دیتے ہیں. ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ امر بالمعروف کریں. عجیب بات ہے. کیا کہتے ہیں خداوند عالم؟ کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، امر کرے آپ، نہیں کرے آپ، کیا کریں؟ خاص طور پہ نماز کی طرف. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے حبیب اپنے گھر والوں کو دعوت دے نماز کی طرف. پھر کیا کہتے ہیں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پہ استقامت دکھائیں، خود بھی نماز پڑھیں اور لوگوں کو نماز کی طرف پکارنے میں، دعوت دینے میں استقامت دکھائیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم تو آپ کو رزق دیتے ہیں. ہم رزق کی آپ سے طلب نہیں کرتے ہیں، ہم طلب کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، لوگوں کو دعوت خیر دے دیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ لوگ کیا کریں اپنے اہل کو دعوت دے دیں نماز کی طرف. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ استقامت دکھائیں. واقعی ان آیت پہ ہم نے عمل کیا. دیکھیں امر بالمعروف معاشرے میں، اور خاص طور پہ جو خدا نے ہمیں موقع دیا ہے. آج اتنے سارے مواقع بھی ہیں امر بالمعروف کرنے کے لیے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آج لکھت پڑھت کے ذریعے سے آپ معاشرے کا یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، حکم خدا پہنچا سکتے ہیں. تمام انبیاء نے کیا کیا لوگوں کو